بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے جہاد اور ان کی شہادت کے حوالے سے معلومات آپ کو فراہم کی تھیں، اور آج ہم ذکر کریں گے شام غریباں کا۔ جس کتاب کے ریفرنس سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے 14 ستارے، جس کے مؤلف ہیں الحاج نجم الحسین کراروی صاحب۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے وفادار گھوڑے جس کا نام ذوالجنہ تھا، اس نے اپنی پیشانی امام حسین کے خون میں رنگین کی اور خیام گاہ حسینی میں پہنچا، جہاں اہل حرم خوف اور حسرت میں موجود تھے۔ امام حسین کے راہوار کو دیکھتے ہی خیموں میں کوہرام عظیم برپا ہوا، مستورات نے سینہ کوبی اور سروں میں خاک ڈالنا شروع کر دی۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب دشمنوں نے خیموں کا رخ کیا اور خیام حسینی میں آگ لگانا شروع کر دی، سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ اہل بیت رسول فریاد اور فغاں کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، فاطمہ بنت حسین کے پیروں سے چھاکلیں اتار لیں، اور حضرت زینب و ام کلثوم کے کانوں سے گوشوارے تک کھینچ لیے گئے۔ سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ کر انہیں زمین پر ڈال دیا گیا۔ غرض یہ کہ ایک ایسا حشر برپا کر دیا گیا جو نہ کسی کے ساتھ کبھی روا رکھا گیا تھا اور نہ ہی اس سے قبل سننے میں آیا تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک عورت جو قبیلہ بکر ابن وائل سے تھی، ایک تلوار کا ٹکڑا لے کر ان مخالفوں پر حملہ آور ہوئی جو آل رسول کو لوٹ رہے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک بچے کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ جیسے جیسے ہوا لگتی تھی آگ بھڑکتی جاتی تھی۔ یہ حال دیکھ کر ایک دشمن نے ترس کھایا اور بڑھ کر دامن سے آگ بجھا دی۔ اس نونہال نے جب اسے اپنے اوپر مہربان پایا تو پوچھنے لگا کہ اے شیخ، نجف کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا، تم اتنی کم سنی میں نجف کا راستہ کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا، میں اپنے نانا کے پاس جا کر ان کے سامنے فریاد کروں گا۔ یہ واقعہ کتاب توضیح میں جناب سکینہ سے بھی منسوب ہے۔ الغرض ظلم و جور کی انتہا ہو رہی تھی۔ کسی بی بی کی پشت پر تازیانے لگائے جا رہے تھے، کسی کے رخسار پر تماچے لگ رہے تھے، کسی کی پیٹھ پر نیزے کی انی چبوئی جا رہی تھی، اور سب کچھ لوٹا جا چکا تھا۔ سب اہل بیت حرم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے نوحہ کنا تھے کہ باروایت حضرت حر کی بیوی دانا اور پانی لے کر آئیں اور فاقہ شکنی کی گئی۔ اس کے بعد حضرت زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا کہ بہن، اب بہت رات ہو چکی ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، تم سب عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ حضرت ام کلثوم نے سب بیویوں اور بچوں اور بچیوں کو جمع کیا، لیکن انہیں جناب سکینہ نہ ملی۔ آپ نے جناب زینب کو بتایا۔ حضرت زینب مقتل کی طرف حضرت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں، اور ایک نشیب سے حضرت سکینہ کے رونے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا کہ سکینہ باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ جناب سکینہ کا بیان ہے کہ اس وقت بابا کی کٹی ہوئی گردن سے یہ آواز آ رہی تھی، اے میرے شیوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، اور جب کسی غریب یا شہید کے واقعات سننا تو مجھ پر گریہ کرنا۔ اے میرے دوستوں سنو، میں رسول کا وہ مظلوم نواسا ہوں جسے بلا جرم و خطا دشمنوں نے قتل کر دیا، اور پھر قتل کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اے میرے شیوں، کاش تم آج عاشورہ کے دن ہوتے تو یہ روح فرسا منظر دیکھتے کہ میں اپنے پیاسے بچے علی اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا، اور یہ سنگ دل کس دلیری اور بے باکی سے انکار کر رہے تھے۔ غرض کہ حضرت زینب جناب سکینہ کو باپ کے سینے پر سے سمجھا بجھا کر اٹھا لائیں اور انہیں جناب ام کلثوم کے سپرد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد جناب زینب نے دیکھا کہ ایک سوار ان کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب ہوئیں اور اس سے کہا، ہم آل رسول ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب آج ہی قتل کیے جا چکے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے ابھی سوئے ہیں۔ اے سوار، اگر تجھے ہمیں اور لوٹنا ہے تو صبح آ جانا، اور جو کچھ ہمارے پاس رہ گیا ہو اسے بھی لوٹ لینا، لیکن دیکھ ان بچوں کو نہ ستا اور انہیں سونے دے، خدا کے لیے اس وقت چلا جا۔ لیکن اس سوار نے ایک نہ سنی اور قدم آگے بڑھاتا رہا۔ آخر زینب بھی شیر خدا کی بیٹی تھی، انہیں جلال آ گیا اور انہوں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں کیا کہتی ہوں اور تو کیا کرتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر گھڑ سوار گھوڑے سے اتر پڑا اور زینب کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، اے بیٹی، میں تیرا باپ علی ہوں، بیٹی تیری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اے جان پدر، تو بچوں میں جا، تیری حفاظت میں کروں گا۔ زینب نے فریاد و فغاں شروع کر دی اور تمام واقعات بیان کیے۔ الغرض جب یہ حشر آفریں شب تمام ہوئی
تو حکم عمر سعد سے لشکریوں نے آ کر آل رسول کو گھیر لیا اور بلا محل و کجاوہ کے ناقوں پر سوار کیا۔ چاروں ناچار رسول زادیاں ناقوں پر سوار ہوئیں۔ حال یہ تھا کہ سر کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام زین العابدین علالت کی وجہ سے چونکہ تاب اور تواں نہ رکھتے تھے، اس لیے انہیں سوار ہونے میں تکلف ہوا۔ شمر نے تازیانے سے انہیں اذیت پہنچائی اور جناب فضہ نے دوڑ کر امام کو سوار ہونے میں مدد دی اور آپ ناقے پر بمشکل سوار ہوئے، لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ناقے کی پشت پر سنبھلنا سخت دشوار تھا۔ چنانچہ دشمنان اسلام یزیدیوں نے آپ کے پیروں کو ناقے کے پیٹ سے ملا کر باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ بائرادہ کوفہ روانہ ہوا اور غضب یہ کیا کہ ان رسول زادیوں کو جان بوجھ کر مقتل کی طرف سے گزارا گیا تاکہ انہیں مزید اذیت ہو۔ مورخین کا بیان ہے کہ جیسے ہی یہ حسینی قافلہ مقتل میں پہنچا، حشر کا سماں ہو گیا۔ حضرت زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور فریاد و فغاں کرنے لگیں۔ آپ نے کہا، اے محمد مصطفیٰ جن پر ملائکہ آسمان سے درود بھیجتے ہیں، دیکھیے یہ حسین خاک و خون میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چٹیل میدان میں پڑا ہے۔ آپ کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد مقتول ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دردناک مرثیہ سن کر دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو رونے نہ لگا ہو۔ اس وقت ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ کس قدر شدید گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت زینب کی فریاد سے جانور بھی رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم بھی نوحہ اور فریاد کر رہی تھیں اور جناب سکینہ بھی محو گریہ اور ماتم تھیں۔ بالآخر دشمنوں کے تشدد سے یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور آل رسول کی لاشیں بے گور و کفن زمین گرم کربلا پر پڑی رہیں۔ چند دنوں کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے ان شہداء پر نمازیں پڑھیں اور انہیں سپرد خاک کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق جناب امام زین العابدین علیہ السلام باعجاز معجزہ خود سویم کے روز کربلا میں وارد ہوئے اور قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے عزیز اور اعزہ کی لاشوں کو دفن کیا۔ اللہ اکبر۔